گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے عرض کیا کہ حضرت اب بہت مدت ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے، اب وہ جو فرعون تھا نا پتہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی پتہ نہیں مر گیا ہوگا جان، تو میں چاہتا ہوں کہ پھر میں واپس جاؤں، اپنی والد میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میرا خاندان ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے، تو وہ اپنی بیوی کو لے کے انہوں نے کچھ بکریاں بھی دی، اور تفسیروں میں آتا ہے قرآن میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ قرآن قصہ تو ہے نہیں نا، کہ حضرت شعیب نے ان کو بکریاں بھی دی، بیٹی بھی دی، اور ایک عصا بھی دیا ہاتھ میں پکڑنے والا۔ بکریوں کو چرانے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی جنگل میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ عصا جو ہے نا یہ وہ ہے جو حضرت آدم جنت سے لائے تھے، اور پھر وہ حضرت شیش کے پاس آیا، حضرت عیس کے پاس آیا، چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس آیا، اب حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ روایت درست ہو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو عمود ہے نا وہ عصا ہے، یعنی جو بنیاد ہے نا قصے کی وہ یہی عصا ہے۔ نبوت کے وقت بھی عصا پھینکا گیا، فرعون کے مقابلے پر بھی عصا دکھایا گیا، جادوگروں کے مقابلے پر بھی عصا ڈالا گیا، جب فرعون بھاگا تو دریا پر بھی عصا مارا گیا، تو یہ عصا بنیاد ہے کس سے؟ تو کہتے ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا، اندھیری رات تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دور سے روشنی دیکھی تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ قال لأہلہم کسوا، یا آپ ٹھہرے، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی ہے، یا تو میں وہاں سے کوئی خبر بھی لے آؤں گا اور راستے کا پتہ بھی لگ جائے گا، اور کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم یہاں لکڑیاں بنا کے آگ جلا کے کوئی سردی دور کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اس روشنی کی طرف، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس کو میں آگ سمجھا ہوں یہ آگ تو نہیں ہے، یہ تو ایمان کی روشنی ہے، یہ تو نور ہے میرے مولا کا۔ جب آپ وہاں آئے تو نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، آپ وادی مقدس میں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا، اور اللہ جن کو چن لے یاد رکھو اللہ کی چنائی میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہر پیغمبر عیب سے پاک وہ معصوم ہوتا ہے، وہ مطہر ہوتا ہے، وہ منور ہوتا ہے، وہ مقدس ہوتا ہے، اللہ نے چن لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے، اور یہ شرف جو ہے یاد رکھیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور بغیر کسی واسطے کے۔ ایک بات یاد رکھیں، چونکہ اللہ کا نظام ہے، سنت اللہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ نظام ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ ہم سے بات کرے، ہاں ہم وحی بھیج دیتے ہیں، ہم جبریل کو قاصد بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا ہم پردوں کے پیچھے سے مخاطب ہوتے ہیں لیکن براہ راست کلام نہیں کرتے کسی سے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کی تو یہ شرف سیدنا موسیٰ کو ملا، اس لیے ان کا لقب تھا کلیم اللہ، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جیسے میرا آقا رحمت دو جہاں حبیب اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا ہے تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا، اللہ جانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز دیکھ لو اچھی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اس لیے انہیں مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آدمی عصا ہاتھ میں رکھے سنت ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں رکھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دائیں ہاتھ میں رکھا۔ قرآن تو ایک سمندر ہے نا جی، یہ تو بحر زخار ہے اور اس میں غواص یعنی غوطے لگاتے رہے اور موتی چنتے رہے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے موتی ختم نہیں۔ یہ اتنا بڑا دریا ہے، جس کو اللہ چاہے فہم دے، علم دے، سمجھ دے، اور جتنا بھی آپ اس میں یعنی اور ڈوبتے جائیں گے اور زیادہ موتی بھی نہیں۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی۔ یہ نہیں ہے کہ بس قرآن شریف کو سینے سے لگا لیا، چوم لیا ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے مسلمانوں نے تو یہی بنایا ہوا ہے نا، قبر پہ جائیں تو چومنا ہے، حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے ہیں، قرآن شریف آئے تو قرآن شریف کو چومنا ہے، پر چوم کے اچھی طرح ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے کہ بچوں کا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے، اٹھانے کے لیے آیا ہے، قرآن تیرے اندر انقلاب لانے کے لیے آیا ہے، اسی لیے آیا تھا کہ اس کو چوم کے رکھ لو۔ یہ قوم بس اصل میں چومنے چاٹنے کے چکر میں پڑ گئی۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے نا، اب دیکھیں نا، ان نے لفظ تو یہاں یہی تھا نا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تو یمین کا یہ نہیں فرمایا بے یاد کا تیرے ہاتھ میں، میں نے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایمان سے کہ یہی ہونا چاہیے تھا نا، قال ہی عصا، یا اللہ آپ جانتے ہیں میرا عصا ہے، لکڑی ہے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی، یا اللہ یہ عصا ہے، میں تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، رات کو تیری عبادت میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں۔ تو انبیاء بھی ٹیک، حضرت سلیمان نے عصے پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی نا جب آپ کا روح برباد کر گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ میری بکریاں بھی جو ہیں نا میرا اللہ، ان کو چلانے کے لیے پھلیاں ولیاں بھی اور پتے شتے بھی توڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں، کوئی موذی چیز ہو، کوئی جانور ہو، اس کو بھی بھگا دیتا ہوں۔ جیسے کہ حضور کے ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بڑے طاقتور صاحب، وہ جہاد میں جا رہے تھے۔ اچھا دیکھتے کہ یہ ذرا کمزور ہو رہا ہے، اس کے اپنی گٹھڑی مجھے دے دو، اس کی گٹھڑی بھی لے لیں، اچھا تم بھی اپنا سامان مجھے دو، اس کی گٹھڑی بھی۔ اچھا اب گٹھڑیاں زیادہ ہو گئیں تو ہاتھ میں تو نہیں آ سکتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، عصا رکھ لیا کندھے پہ اور اسی میں لٹکاتے گئے، 5-6 آگے لٹکا دی، 5-6 پیچھے لٹکا دی، اور درمیان میں عصا لے کے چل رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا انت سفینہ، بھائی ماشاءاللہ تم تو کشتی ہو، سب کا مال لے کے جا رہی ہو۔ تو انہوں نے بھی اپنا ایک طریقہ نکالا بھی ایسے 2 ہاتھ میں 2 گٹھڑیاں اٹھاؤں گا نا، اور لکڑی رکھ لی کندھے پہ اور 3-4 گٹھڑیاں آگے لٹکا دی، 3-4 پیچھے لٹکا دی۔ حضور بڑے خوش ہوئے،
اور حضور نے اس کا نام بھی سفینہ رکھا، اسی لقب سے معروف ہو گئے سفینہ۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا والے میں اس میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور احش بہا علی غنمی، بکریاں نیچے کھڑی کر کے درختوں میں پتے مارتا ہوں، پھلیاں توڑتا ہوں، وہ چگ لیتی ہیں، اور بھی اس میں کئی کام ہیں۔ تو اب مسئلہ تو صرف یہ تھا نا کہ جواب تو اتنا ہی تھا نا کہ یہ عصا میرا عصا، لیکن لمبی بات کا کیا مقصد تھا؟ تو علماء نے یہاں بھی مسئلہ نکالا کہ اگر رحمت کا وقت ہو تو اللہ سے اور زیادہ باتیں کر۔ کیا مانا؟ تم دعا کر رہے ہو نا، اور دعا کرتے کرتے تیرے آنسو بہنے لگ گئے، تیرا دل لگ گیا، تیرے بال کھڑے ہو گئے، اور تیرا جی کرتا ہے اور مانگوں تو سمجھو رحمت آ گئی ہے، مانگ لو جو مانگنا۔ اور دعا مانگ لے، پتہ ہی نہیں میں نے کیا مانگا ہے، اپنے باپ کا نام لیا ہے، لوگوں کے باپ کا نام لیا ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے دعا ان قلب لاہن، غافل دل سے نہ مانگا کرو، دل لگے تو مانگو، اور دعا وہی ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں علماء نے صرف ایک لفظ سے کتنی مسئلے نکالے کہ ایک تو اگر عصا ہو تو ہاتھ میں ہو اور دائیں ہاتھ میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج مولا کی رحمت کا وقت ہے، جتنی لمبی بات کرو کر لو، ورنہ وہ جانتے تھے، اللہ جانتے، اللہ الغیوب، ان کو پتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا القھا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس عصا جو ہے نا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا نہیں وہ تو سانپ، حیا کہتے ہیں باریک سانپ کو۔ اچھا ایک جگہ لفظ ہے جان، وہ اس سے کچھ موٹا ہوتا ہے، اور ایک جگہ لفظ ہے ثعبان، ثعبان کہتے ہیں اجدہا، بڑا بلا موٹا۔ تو اب سانپ تو ایک ہی تھا نا، بعض علماء نے فرمایا پہلے وہ ذرا چھوٹا تھا، پھر ذرا بڑا ہوا، پھر اجدہا بن گیا۔ تو اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں درست ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو جی بے ہوش ہو گئے، سانپ جو آ گیا، اور سانپ بھی اتنا بڑا جتنا عصا بڑا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ خذھا، پکڑو، لا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا فی سیرتھا الاولی، ہم اس کو اسی طرح بدل دیں گے جیسے لکڑی کو سانپ بنا دیا، لکڑی میں جان بڑھ گئی ہے تو اسی طرح اب اس کو ہم دوبارہ بھی لکڑی بنا دیں۔ دیکھیں نا کہ لکڑی ایک مردہ چیز ہے، بے جان چیز ہے، لیکن اس میں جان بھی پڑ گئی، سانپ بھی بن گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ یہاں تو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تب سانپ بنا۔ شان مصطفیٰ دیکھو کہ جس لکڑی سے آپ، جس تنے سے آپ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے، جب آپ ممبر پہ بیٹھے تو اسے رونا شروع کر دیا۔ یہاں تو اللہ نے نہیں کہا نا، یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے آج بھی ریاض الجنہ میں استوانہ حنانہ، یعنی وہ استوانہ جہاں کھجور کا وہ تنا تھا، اسے باقاعدہ رونا، صحابہ کہتے ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے فراق میں بچے روتے ہیں، اور حضور بھی ممبر سے اتر آئے، سن بھی دیا اور آ کے سینے سے لگا کے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ درخت جس کو حضور نے سینے سے لگایا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابہ جن کو حضور نے سینے سے لگایا۔ دعا کریں اللہ حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں شفاعت گناہگاروں کی ہوتی ہے، تو شفاعت کے حقدار تو ہم ہیں۔ جو نیک ہیں لوگ گناہوں سے پاک، ان کو تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ شفاعت امتی لأہل الکبائر، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کے مرے ہوں گے۔
میرا مدنی ہم بھی تو شفاعت چاہتے ہیں، کوئی سراپا گناہ ہے، مجسمہ گناہ ہے، سر سے پاؤں تک بدن ہی گناہ میں پلا بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا پھر دیکھیں صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے سینے سے لگایا وہ استوان حنانہ جو تھا وہ ایسے چپ کرنے لگا جیسے بچے کو ماں سینے سے لگا لے تو کر کے چپ کر دیں، ہم وہ اس کا سکنا اور چپ ہونا بھی سن رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا تو اب جو ہے وہ اسی طرح کا سانپ لکڑی بن گیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرائیں نہیں، سنوی دعا، ہم اس کو اسی طرح لوٹا دیں گے فی سیرتہ الاولیٰ۔ اب موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، میرا اللہ اگر شرف کلام بخشا ہے تو شرف زیارت بھی بخش دو۔ آپ بھی دعا کریں اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرا اللہ تیرے آگے کیا بڑی بات ہے، اگر ہم گناہگاروں کو آپ نے کعبہ دکھلا دیا، محمد مدنی کا روضہ دکھلا دیا، تو خواب میں حضور کی زیارت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر تمہیں حضور کی زیارت کا عشق ہے، گناہوں کو چھوڑو اور درود شریف کی کثرت کرو، چلتے بیٹھے اٹھتے سوتے وضو ہے نہیں ہے بس درود شریف پڑھو، جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنا حضور کا قرب حاصل ہو۔